السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام طاہر غفار شیخ۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون۔ صدق اللہ العظیم۔ صدر گرامی اور معزز حاضرین، السلام علیکم۔ میری آج کی تقریر کا موضوع ہے توحید اور شرک۔ قرآن اور حدیث میں سب سے زیادہ مضمون کو بیان کیا گیا ہے، سب سے زیادہ جس عقیدے پر زور دیا گیا ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ اس عقیدے میں اگر کوئی خرابی ہو تو نہ کوئی عمل کام آتا ہے، نہ نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ کا کوئی ثواب ملتا ہے، اور اخروی زندگی تباہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو توحید کا مضمون بار بار اتنی مرتبہ بیان کیا ہے تو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کا ایک بھی بندہ دوزخ میں جائے، کیونکہ عقیدے توحید کے بغیر کسی کی مغفرت ہو ہی نہیں سکتی۔ توحید کسی اہمیت کی بنیاد پر ہر نبی کی پہلی دعوت اور پکار توحید سے متعلق ہوتی تھی۔ توحید کی ضد شرک ہے، ایک آگ ہے تو دوسرا پانی، ایک زمین ہے تو دوسرا آسمان، ایک ظلمت ہے تو دوسرا نور، ایک پھول ہے تو دوسرا کانٹا۔ بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ آگ اور پانی، پھول اور کانٹا، زمین اور آسمان جمع ہو سکتے ہیں، ان میں ملاپ ہو سکتا ہے، لیکن توحید اور شرک کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ دو ایسی ضدیں ہیں جن کا کبھی ملاپ نہیں ہو سکتا۔ جہاں توحید ہوں گی وہاں شرک نہیں ہوگا، جہاں شرک ہوگا وہاں توحید نہیں ہوگی۔ آدھا تتر اور آدھا بٹیر والا خیال دل سے نکال دیجئے۔ آپ شرک بھی کریں، غیر اللہ کے سامنے دامن بھی پھیلائیں، قبروں پر سجدے کریں، پیروں فقیروں سے بھی مانگیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود آپ کی توحید میں کوئی خلل نہ آئے۔ جو آدمی توحید سے روگردانی کر کے شرک میں مبتلا ہوا، وہ کتنا صدقہ و خیرات والا کیوں نہ ہو، وہ کتنا محب اور عاشق کیوں نہ ہو، وہ کتنا مجاہد اور حاجی کیوں نہ ہو، اس کے ماتھوں پر سجدوں کے نشان کیوں نہ ہو، اس کے ہاتھوں میں 1000 دانوں والی تسبیح کیوں نہ ہو، لیکن وہ شرک کے مرض میں مبتلا ہے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ وہ رحیم و کریم آقا اگر چاہے تو چوروں، ڈاکوؤں، شرابیوں، زانیوں، فاسقوں، فاجروں کو معاف کرے گا، لیکن شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ گرامی قدر احباب، شرک سے بے حد اجتناب کی ضرورت ہے۔ شرک کے شائبے سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ شرک انسان کے عقائد، اعمال و اخلاق ہر چیز میں اثر ڈالتا ہے۔ ایک مشرک اور موحد انسان کے تصورات، جذبات، خیالات، سیرت و کردار میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ موحد خالق کو پوجتا ہے، مشرک مخلوق کو پوجتا ہے۔ موحد کی نظر مسبب الاسباب پر ہوتی ہے، مشرک کی نظر اسباب پر ہوتی ہے۔ موحد صرف ایک در پر سر جھکاتا ہے، مشرک در در پر سر جھکاتا ہے۔ موحد کا سینہ ایمان کی نور سے منور ہوتا ہے، مشرک کا سینہ شرک کی ظلمت سے تاریک ہوتا ہے۔ موحد خالق کائنات سے ڈرتا ہے، مشرک کائنات سے ڈرتا ہے۔ موحد معزز اور باکردار ہوتا ہے، مشرک ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ موحد نمک حلال ہوتا ہے، مشرک نمک حرام ہوتا ہے۔ موحد ایک جائی ہوتا ہے، مشرک ہر جائی ہوتا ہے۔ موحد اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے، مشرک رب کا مغصوب ہوتا ہے۔ موحد ابراہیم علیہ السلام ہوتے ہیں، مشرک نمرود ہوتا ہے۔ موحد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ہوتے ہیں، مشرک فرعون اور قارون ہوتا ہے۔ موحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، مشرک ابو جہل ہوتا ہے۔ موحد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں، مشرک امیہ بن خلف ہوتا ہے۔ موحد عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں، مشرک عتبہ اور شیبہ ہوتے ہیں۔ موحد علی المرتضی رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں، مشرک ولید بن مغیرہ ہوتا ہے۔ موحد بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں، مشرک ابو لہب ہوتا ہے۔ محترم سامعین کرام، موحد کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر ساری دنیا نجاست، سود، شراب اور زنا کے حلال ہونے پر متحد ہو جائے تو پھر بھی ایک موحد ان سب چیزوں کو حلال نہیں سمجھے گا، کیونکہ اس کے رب نے ان سب چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ چنانچہ دنیا ناراض ہو جائے، رشتے ٹوٹ جائے، ارباب اقتدار مخالف ہو جائے، دوست دشمن بن جائے، رؤساء اور جاگیردار مرنے مارنے پر طول ہو جائے، مگر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ ان کے نظر میں صرف اللہ تعالیٰ کا ہی مخدوم پیدا ہوگا، کیونکہ توحید یہی سبق سکھاتا ہے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، اے بندے دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، تھینک یو۔